اچھا، ہمارے ملک میں مفتی صاحب شرعی عدالتیں بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو قوانین ہیں یقیناً کوئی ایسا قانون نہیں یا حتیٰ کہ کوئی ترمیم نہیں جو اسلام سے متصادم بھی ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، وفاقی مذہبی امور میں اگر دیکھیں تو وہاں پر وزراء بھی موجود ہیں، ہر جماعتوں کی نمائندگی بھی موجود ہے، وفاقی وزیر ہوں تو اس میں بھی مذہبی جماعتیں موجود ہیں، اور اگر جو ہے وہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہوں تو اس میں بھی مذہبی جو ہے وہ مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں۔ ہر ٹچ کیا پورے بندے اندر موجود ہیں، لیکن کیا یہ عدالتیں جو ہے وہ سود کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی؟ میں نہیں سمجھتا نہیں دے سکتی، وہ تو دے چکی ہیں۔ اتنا 2 دہائیاں لگا کر وفاقی شرعی عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا ہے، اتنی موٹی کتاب چھپی صرف اس فیصلے، لیکن اس فیصلے کا کیا فائدہ اگر آپ کو جو پتہ ہے کہ یہ عمل درآمد گورنمنٹ نہیں کر رہی، پھر آپ اس کے وفاقی وزیر کیوں ہیں، پھر آپ اس کے سینیٹر کیوں ہیں، پھر آپ جو ہے کشمیر امور کی وزارت کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ مذہبی امور کا وزیر کیا کر رہا ہے؟ یہ مذہبی جماعتیں پی ڈی ایم کی صورت میں ان کا حصہ کیسے ہیں؟ یعنی یہ تو قصور ہماری مذہبی جماعتوں کا ہے کہ جو صرف وزارتیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، گورنمنٹ انجوائے بھی کرتے ہیں، پرکس اور پریولیجز بھی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سود غلط ہے، انہی وزارتوں سے اسی نظام کے تحت پیسہ بھی لے رہے ہیں، اسی بینکاری کے نظام کو سپورٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں۔ آپ ہی میں سے لوگ ہیں جو فتوے بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انشورنس ہے یا یہ فلاں بینک ہے، اس کے اوپر فلاں مفتی کا فتویٰ ہے، وہ بھی تو مذہبی جماعتیں ہی دے رہی۔ اچھا، وہ بسا اوقات بینک کا فتویٰ نہیں ہوتا بلکہ فتویٰ مفتی بینک کا ہوتا ہے، بسا اوقات شیئر ہولڈر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس سسٹم کا، ہاں یہ سمجھ لیں آپ، ان کا ملازم انہوں نے ہوتا ہے۔ ایک بات کی تھی کہ یہ نا یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، اگر میرے مدرسے پر کوئی ہاتھ ڈالے تو جتنا میں سنجیدہ ہوں گا اور جیسے میں روڈ پر پہنچوں گا، اگر ہم اللہ سے جنگ کو اتنا سنجیدہ لے لیں، کیونکہ اس میں تو اتنا اختلاف بھی نہیں ہے فرقوں میں اور فقہ میں، اتنا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کو اتنا سنجیدہ لے لیں جتنا ہمارے مدارس ہمارے پاس جن کا تقدس ہے اور وہ پڑھانے میں جتنا سنجیدہ لیتے ہیں، بالکل اگر اتنا لے لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ اس کے مرحلے ہونے چاہیے، ایک دم آپ دیکھو نا دیوار کو کہو کھولو کھولو تو کوئی نہیں کھولے گا، آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھولے گا۔ اس کے مرحلے کاٹے جائیں، پہلے مرحلے میں بال کاٹے جائیں، اگلے مرحلے میں کھال اتاری جائے، اگلے مرحلے میں وہ کیا جائے، تو اس طرح ہوگا۔ وہ مراحل میں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، ماڈل بنائے ہوئے ہیں اس کے، اور انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ عمر کے جس حصے میں آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، کب وہ چیز آئے گی اور آپ کے اکابرین اس وقت سینیٹرشپ کے اندر بھی، آپ کے اکابرین ہماری قومی اسمبلی میں بھی، مذہبی جماعتیں ہر فورم پر موجود ہیں، ہر فرقے سے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن عملی طور پر 75 سال میں صرف زبانی جمع خرچ کے، معذرت کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زبانی جمع خرچ بھی کہاں ہے؟ جب ان کا یہ نواز شریف نے مثلا اسٹے لے لیا تھا فیصلے کے خلاف، تو جتنے اسلامسٹ ساتھ تھے وہ ساتھ تھے، زبانی بھی نہیں چھوڑا۔ زبان میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ جو میری اپنی ریسرچ ہے میں اس کے حساب سے بات کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عدالت سے اور اسٹیٹ بینک سے۔ میرا ایک اور دعویٰ ہے، یہ دونوں ادارے سود کے خاتمہ کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو منیر صاحب کون رکھے؟ میں آپ کو یہی اس کا میں نے میرے مضمون میں جواب ہے اس کا، نہ اسٹیٹ بینک ختم کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسٹیٹ بینک تو بنا ہی سود کے تحفظ کے لیے ہے۔ اب دیکھنا کہ ایک بندے کی ڈیوٹی سیکورٹی گارڈ ہے، اس کا تو کام ہے کہ اس کو سیکیور کرنا، وہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ کیسے ختم کرے گا؟ اس کا نظام اس پر ہی چل رہا ہے، اس کا نظام ہی اسی پر چل رہا ہے کہ ہر بینکنگ سسٹم کے اوپر ایک سینٹرل بینک ہے نا۔ ایک ملک میں 50 کمرشل بینک ہوں گے، ایک سینٹرل بینک ہوگا، اگر 100 کمرشل بینک ہو جائیں پھر بھی ایک سینٹرل بینک ہوگا۔ اس کا کام یہ ہے کہ سود کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا، تحفظ کرنا۔ کون خاتمہ کرے گا؟ 2 گروپ ہیں ایسے جو خاتمہ کریں گے، یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر اور مفتی حضرات، علماء حضرات۔ لیکن سر جب تک مہار ان کے ہاتھ میں نہیں، باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں نہیں، سیاست دان تک کٹ پتلیاں ہیں، تو کون اس میں چینج اس کا میں بھی جواب، آج میں لاہور چیمبر میں گیا تھا، وہاں یہی ٹاپک تھا۔
پاکستان کی معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے آپشنس آلٹرنیٹس. میں نے وہاں بات کی کہ ٹیکس کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا کیا نظام ہے, زکوٰۃ اور عشر. اور دوسری بات, میں اپنے پاس ڈیٹا لے کر گیا تھا, میں چونکہ بینکر ہوں, اکانومسٹ ہوں, میں نے اسے کہا کہ حکومت سے یہ توقع کرنا چھوڑ دیں کہ وہ سود کا نظام ٹھیک کرے گی یا آپ کا زکوٰۃ اور عشر کو نافذ کرے گی. میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ سارے چیمبرز اور تاجر مل کر, میں آپ سے بھی یہ شیئر کرتا ہوں کہ جو 2022 میں ٹوٹل ٹیکس اکٹھا ہوا ہے وہ 6,125 ارب روپے ہے, یعنی کہ 6.1 ٹریلین. اچھا, اس میں جو جی ایس ٹی ہے وہ 2,550,000 ارب ہے. یہ غیر فطری ہے اور حرام ہے. میں نے کہا کہ اگر سارے تاجر, میں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا, اگر سارے تاجر مل کر اور چیمبر مل کر حکومت سے یہ کہیں کہ آپ جی ایس ٹی زیرو کر دو, ہم آپ کو 2,500 ارب روپیات زکوٰۃ اور عشر کا دے دیتے ہیں, تو کیا ہوگا, غریب کی زندگی بچ جائے گی. یہ جو آج کی مہنگائی ہے, جب 25% جی ایس ٹی ہوگا, 18% جی ایس ٹی ہوگا, 12% جی ایس ٹی ہوگا. اب دیکھیے کہ ایک شوگر مل کا مالک ہے اور اس کے باہر ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے, دونوں پیٹرول کی ایک ہی پرائس پے کرتے ہیں, دونوں گھی کی ایک ہی پرائس پے کرتے ہیں, جتنے بھی گڈس ہیں. اس بیچارے غریب کا کیا قصور ہے کہ وہ بھی اتنے کی لے رہا ہے دینا, کہ پھر کیا ہے کہ جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے, یہ احساس پروگرام ہے, لنگڑے ان کو بنا دو, منگتے بنا دو انہیں. اور جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی سوال ہے, حکومت نے نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آنے والی حکومتوں میں نے بھی نہیں کرنا. یہ علماء حضرات کی ذمہ داری ہے اور اکانومسٹ کی, ٹریڈر کی, کہ وہ اٹھیں, گورنمنٹ سے ڈائیلاگ دینا. آج کل کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا بھئی. 1 سال سے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, پورے 1 سال سے یہ خبر آتی ہے, آج ڈیفالٹ کر گیا, کل ڈیفالٹ کر گیا. ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا.